بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھائی کا ایک سوال آیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک آڈیو جاری کی تھی، کسی سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ داڑھی کٹے کے پیچھے نماز ہوتی یا نہیں ہوتی۔ تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ داڑھی کٹے کی اپنی نماز بھی ادھوری ہوتی ہے، تو وہ امام تو بن نہیں سکتا ہے، فاسق۔ تو اس پر بڑا ہنگامہ مچا، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے، یعنی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض مدارس کے فضلاء نے، حتیٰ کہ بعض مسند افتاء پر بیٹھنے والوں نے، جی ہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے کال کیا، واٹس ایپ کیا، لیکن کچھ مجبوریاں حائل تھی، اس بنا پر میں جواب نہیں دے سکا۔ بعض لوگوں نے کہا آپ ہمیں اس کا جزیہ دیجیے۔ تو ان سبوں کے لیے خلاصہ عرض ہے کہ دیکھیے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات بھی مقرر کیے ہیں، حالات اور کیفیات کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت ہونا چاہیے، نمازی کا پاک ہونا چاہیے۔ اب کپڑا بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، نماز کا وقت بھی ہے، لیکن خود نمازی پاک نہیں، تو کیا وہ نماز ہوگی؟ ہر کوئی کہیں گا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز کی جو شرائط ہے اس میں سے ایک چیز کم پائی جا رہی ہے، تو اس کمی کو دور کرے اور نماز پڑھے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور جب تک فسق والا کام لگا رہے گا اس میں کمی آئے گی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کی نماز واجب الاعادہ ہے، داڑھی کٹے کی نماز۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف رجوع کرتے، اور بھی محترم شخصیات ہیں، حضور محدث کبیر ہے، بمبئی کی سرزمین پہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ ہیں، ہے نا، اور بھی بڑے بڑے مدارس ہیں اہل سنت و جماعت، بریلوی مکتبہ فکر کے، جو حنفی مذہب و مسلک کے مطابق فتاوے دیتے ہیں فقہ حنفی کی کتابوں سے، تو ان سے آپ رجوع کرتے۔ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور کاٹنا کیا ہے، ایک مشت سے کم رکھنا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بغیر داڑھی والے کی نماز نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو داڑھی آتی نہیں ہے۔ اب بچہ بالغ ہوتا ہے 12 سال کی عمر میں، بہت ہو گیا 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو گئی، اب بعض کو 21 میں 22 میں داڑھی آتی ہے۔ یہاں مسئلہ ہے داڑھی کٹے کی نماز کا، یعنی جس کو داڑھی آ گئی لیکن وہ ایک مشت سے پوری چھیل لیتا ہے یا ایک مشت سے کم رکھتا ہے، تو وہ فاسق ہے۔ اب ایسے شخص وہ فسق کو لے کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں کمی رہ گئی۔ اب ہونا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی بات ہے، اس کے کرم پر منحصر ہے۔ وہ چاہے تو جو پورے اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی قبول نہ کرے، جس نے بظاہر کوئی کمی نہیں چھوڑی، شریعت مطہرہ کے تمام آداب کو ملحوظ رکھا، تمام شرائط کو ملحوظ رکھا، تمام سنن و مستحبات، فرائض و واجبات پر عمل کیا، اس کے باوجود اللہ چاہے نہ قبول کرے، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے۔ اور ایک شخص جس کی نماز میں کمی ہے تو ہم تو فتوے کی زبان میں بولیں گے کہ بھئی اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یا کمی رہ گئی، یا واجب الاعادہ ہے، یا خلاف مسنون ہو گئی۔ اب اللہ چاہے تو اس کی قبول فرما لے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ داڑھی کاٹنا، ایک مشت سے کم رکھنا، یہ فسق ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت سے کم کاٹنا، ایک مشت سے کم رکھنا، یہ جو ہے یہ فسق ہے۔ اب کوئی فسق کو لے کر نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص نماز کے لیے گیا، کپڑے بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے، نماز کا وقت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، جیب میں اس کے پیشاب کی شیشی ہے، نماز ہوئی یا نہیں؟ تو وہ ناپاکی کو لے کر نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوئی، نماز کو دہرانی پڑے گی، دہرانا ہوگا۔ تو پہلے وہ اس چیز کو اپنے سے دور کرے۔ تو میں نے بس یہی کہا تھا کہ اس کی نماز میں کمی آ گئی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ تو اب اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ جب وہ داڑھی رکھے، اب مثلا آج ارادہ کر لیا کہ میں اب مسنون داڑھی رکھوں گا، اب یہاں سے داڑھی بڑھا رہا ہے، تو جتنی نمازیں
اس حالت میں پڑی تھی، داڑھی کٹے پن کی حالت میں، داڑھی نہ آنے کی حالت میں نہیں. جب داڑھی آئی تھی، کاٹا تھا، ایک مشت سے کم رکھا تھا، اس حالت میں جو نمازیں پڑھی ہے اس کا اعادہ کرے، اسے لوٹائے. آئی سمجھ میں بات؟ سرے سے نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے، فرض ادا ہو جائے گا، واجب اس کے ذمہ باقی رہیں گا. اب اس کا جزیہ دیکھنا ہے تو آپ مشہور کتابیں ہیں، بحر شریعت دیکھ لیں، اور جو فقہ سے شغف رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، پھر وہ شامی دیکھ لیں، عالمگیری دیکھ لیں، یا پھر جن حضرات کی کتاب تک رسائی نہیں ہے یا وہ دستی کتاب نہیں پڑھتے، ہارڈ کاپی نہیں پڑھتے ہیں، سافٹ کاپی پڑھتے ہیں، وہ آج کل انٹرنیٹ پہ ساری کتابیں مل جاتی ہے، تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لے انٹرنیٹ سے اور پھر وہاں پڑھے. اور وہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو تو جو بڑے علماء ہیں ان سے رجوع کریں. اگر میرا جواب غلط ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا جواب غلط ہے، کسی بڑے کا، کسی ٹچے مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اب تم کسی بھی راہ چلتے کا قول لے کر آؤ گے، ہاں، جسے میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کس مشرق کا ہے کس مغرب کا ہے، اور مجھ سے کہوں کہ رجوع کرو، تو ایسے نہیں ہوتا. اللہ، کسی بڑے کا قول لے آؤ، پھر میں ان سے رجوع کروں گا، پھر جو میری معلومات ہے میں ان کے سامنے عرض کروں گا، میری اصلاح ہوگی، میں رجوع کروں گا. ورنہ مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے بتایا. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو اس کے جملہ شرائط، واجبات، فرائض، حتیٰ کہ مستحبات کا بھی لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.